دام محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ملک بلال کو جیسا کہ شک ہو چکا ہے کہ اس کی الماری سے کچھ زیورات اور پیسہ غائب ہے، اور وہ کافی پریشان ہوتا ہے کہ میں تو الماری کو تالا لگا کے جاتا ہوں جس کی چابی بھی صرف میرے پاس ہے، اور گھر میں بھی میری بیوی اور بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں، تو پھر یہ پیسہ اور زیورات آخر کس نے اٹھائے؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ دوسری طرف سارا بیگم فارا کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ شادی کے دن سر پہ آ گئے، لیکن فارا ہے کہ وہ گھر پہ ٹک کے ہی نہیں بیٹھ رہی، اور فارا کو کیا ضرورت پڑی تھی وکی کے ساتھ اس کے دوستوں کو شادی کا کارڈ دینے جانے کی، جبکہ فارا تو دراصل وکی کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہوتی ہے تاکہ اپنی ماں کا منہ بند کروا سکے۔ سارا نے فارا کو تانا جو دیا ہے کہ بھائی سارا، شادی کا بندوبست، شاپنگ کیا صرف تم ہی کرو گی؟ حتیٰ کہ وکی کی بھی ساری شاپنگ تم ہی کر رہی ہو، کیا وکی کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ سارا کو تو اب بہت زیادہ تشویش ہونے لگی ہے، وکی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، نہ ہی بلال صاحب نے وکی کے بارے میں ٹھیک سے معلومات حاصل کی ہیں کہ جہاں جاب کرتا تھا یا جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے وکی کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ سارا بس دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ اس کے جو خدشات ہیں وہ پورے نہ ہوں اور وکی ویسا ہی نکلے جیسا ملک بلال سوچ رہا ہے۔ ادھر ملک بلال جو ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے جیسے وکی نہیں بلکہ اسے شہزادہ گلفام مل رہا ہے داماد کی صورت میں، اور ہر جگہ شادی کے کارڈز بھی تقسیم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ شاہین بیگم کے گھر کے باہر بھی مٹھائی اور کارڈ رکھ آتا ہے، اور ملک بلال کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ان سب کا جل کڑ کے کیا حال ہوگا۔ خیر فی الحال تو یہ ہے کہ سارا کے بار بار کہنے پہ اب فارا کے دل میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ کہیں واقعی ہی وکی ویسا نہ ہو جیسا میری ماں اسے سمجھتی ہے۔ تبھی وہ وکی سے جا کے بات کرتی ہے کہ وکی تمہیں بھی تو میری بری کے لیے کچھ بنانا چاہیے، میری ماں کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، جبکہ وکی فارا سے کہتا ہے لگتا ہے ابھی تک آنٹی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا۔ اب وکی اس گھر سے جب جائے گا تو سب کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ ہو ہی جائے گا۔ خیر فی الحال وکی فارا کے ساتھ مل کے ہی بری کی جو تھوڑی بہت شاپنگ کرتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے پیسے بھی فارا نے ہی دیے ہوں گے، جبکہ وکی ایک گولڈ کا سیٹ لے کے جب فارا کے گھر آتا ہے تو سارا بیگم اس سیٹ کو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، انہیں وہ سیٹ کافی دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ تبھی وکی سے کہتی ہیں کہ یہ سیٹ تم نے کس شاپ سے لیا، تمہارے پاس اس کی کوئی رسید وغیرہ موجود ہے؟ اب سارا کے اس سوال پہ وکی تو کافی گھبرا جاتا ہے، جبکہ دونوں فارا اور وکی ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے ہیں جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ فارا ایک دفعہ پھر بڑی چالاکی سے بات سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کو شک ہے کہ یہ سیٹ اصل میں گولڈ کا نہیں ہے جو آپ شاپ کا اور بل وغیرہ کا پوچھ رہی ہیں؟ جبکہ سارا بیگم وہ سیٹ ملک بلال کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھیں بلال جی، مجھے تو یہ سیٹ شمع بھابھی کا لگ رہا ہے۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ شمع دراصل ارباز کی مرحومہ ماں کا نام ہے، کیونکہ ارباز کی ماں کی ساری جیولری پر بھی تو ملک بلال نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب فارا نے ایک سیٹ اٹھا کے وکی کو دیا ہوگا، کیونکہ فارا تو یہی سوچ رہی ہوگی کون سا کسی کو یاد ہوگا اس سیٹ کے بارے میں، اور وکی نے بری کے لیے وہی سیٹ لا کے فارا کو گفٹ کے طور پہ گھر والوں کے سامنے دے دیا۔ ملک بلال بھی جب سیٹ دیکھے گا تو تشویش تو اسے بھی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں بھی فارا بات سنبھال لے گی، کیونکہ یہاں پر اتنی جلدی فارا اور وکی کی شادی کینسل نہیں ہو سکتی۔ شادی کے دن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ ملک بلال جو ابھی ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے اس کی یہ عزت اور غرور پاش پاش ہونے والا ہے۔ اور جہاں تک شاہین بیگم، سونیا اور ارباز کا سوال ہے تو بظاہر تو ملک بلال نے خط میں لکھ دیا تھا کہ مجھے یقین ہے تم اس شادی میں شرکت نہیں کرو گی، اور فارا نے جو کچھ شاہین بیگم کے ساتھ کیا تھا انہیں شرکت کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن شاہین بیگم جو اتنی نرم دل ہیں کہ فارا کے اس تمام برے سلوک کو بھول کے یاد کرتی رہتی ہیں کہ میں نے فارا کو ماں بن کے پالا تھا، تو لگتا یہی ہے کہ وہ دل بڑا کر کے شادی میں ضرور شرکت کریں گی ارباز اور سونیا کے ساتھ۔
اور وہاں پر وکی کی اصلیت سامنے آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہما ہی پولیس کو لے کے وہاں پہنچ جائے اور سب کے سامنے صرف وکی ہی نہیں بلکہ فارا کے بھی سارے پول کھول دے کہ کس طرح اس نے اپنے ہی باپ کی الماری کی ایک ایکسٹرا چابی بنوا رکھی تھی اور اپنے ماں باپ کو نیند کی گولیاں دے کے وہاں سے پیسے اور زیورات نکالتی رہتی تھی، اور وکی کی اصلیت بھی سب کے سامنے بتا دے کہ یہ کس طرح امیر اور بیوقوف لڑکیاں دیکھ کے انہیں پھنساتا ہے اور پھر سارا روپیہ پیسہ لوٹنے کے بعد کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ تو ملک بلال، جس کا خیال تھا کہ وکی جب میرا داماد بنے گا تو دنیا میرے اوپر عش عش کرے گی، لیکن جناب ملک بلال کا وہ حال ہونے والا ہے کہ شرم کے مارے وہ اپنے گھر سے نکلنا ہی شاید چھوڑ دے گا۔ اور اس سب کے بعد سارا بیگم سب کے سامنے شاہین بیگم سے معافی مانگیں گی کہ آپا، جب سے آپ اور ارباز گھر سے گئے سمجھو ہمارے گھر سے برکت ہی چلی گئی۔ اور جیسا کہ سارا کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ فارا نے ارباز پر جھوٹا الزام لگایا تھا صرف اسے گھر سے نکلوانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے، تو سارا یہ بھی سب کے سامنے ایڈمٹ کر کے ارباز سے معافی مانگے گی، جس کے بعد یہ بات سعدیہ بیگم تک بھی پہنچے گی۔ ویسے تو جناب اب سعدیہ بیگم پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہیں، لیکن اس سب کے بعد سعدیہ بیگم کو احساس ہوگا کہ سعدیہ بیگم نے ایک بے بنیاد الزام کو وجہ بنا کے ارباز کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ارباز نے سعدیہ بیگم کی بیٹی سونیا کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ فی الحال تو رملہ اور مراد حسین کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی ہے، جس میں سونیا بھی شرکت کرتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ فیصلہ تو میں نے یہ کیا تھا کہ جب تک آپ میرے شوہر سے معافی نہیں مانگیں گی میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، لیکن اب سوچتی ہوں کہ اس وقت اگر آپ ہمیں سہارا دے دیتی تو شاید ہم ساری زندگی دوسروں کے سہارے پر ہی جیتے رہتے، کبھی اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو پاتے۔ خیر، اب چونکہ سعدیہ بیگم بھی سائیکائٹرسٹ کے علاج کے بعد کافی اچھی ہو چکی ہیں تو یہ بدلی ہوئی سعدیہ بیگم یقیناً ڈرامے کے تمام ویورز کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ اب بات کریں گے جناب سعدیہ بیگم کو موصول ہونے والی کال کی، جسے سن کے وہ شدید پریشان ہو جاتی ہیں، کیا، کب، کیسے، اور پھر سب کو بتاتی ہیں کہ دانیہ ہاسپٹل میں ہے۔ اب کبھی تو یہ لگتا ہے کہ جب ڈرامے میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو رائٹر نے ڈرامے کو تھوڑا ایموشنل بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ دانیہ کی ڈیتھ لکھ دی ہو، لیکن کبھی یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے سب پریشانی میں ہاسپٹل پہنچے لیکن وہاں پر بری نہیں بلکہ اچھی خبر سب کا انتظار کر رہی ہو، اور بینا بیگم بھی دادی بننے کی خوشی میں نہال ہونے کے بعد بدلی ہوئی سعدیہ بیگم کو گلے سے لگا کے دل سے معاف کر دیں۔ تو ناظرین، یہ تو میری پریڈکشن تھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا دانیہ دنیا سے جانے والی ہے یا پھر دانیہ کی اولاد دنیا میں آنے والی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں۔